سندھ کا یہ دریا سکون سے روانی سے بہتا رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہی سیلاب بھی لے آتا ہے، اس لیے بند باندھنے پڑتے ہیں۔ دریا کے اس سیلاب کو سب جانتے ہیں، لیکن ایک سیلاب اور بھی ہے جو ہماری تہذیب، ایمان، اقدار، مذہب اور کلچر کو بہائے لے جا رہا ہے۔ اس سیلاب کے آگے بھی بند باندھنے کی ضرورت ہے۔ جامعہ منصورہ ایسا ہی ایک بند ہے جو باندھا گیا آج سے 70 سال پہلے۔ وہ 1954 میں جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا گیا اور بہت چھوٹے پیمانے پر تھا، لیکن اللہ پاک جناب مولانا محمد شفیع نظامانی صاحب کو جنت نصیب کرے، وہ اپنے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ چھوڑ گئے اور 300 ایکڑ زمین اپنے پاس سے ادارے کو دے گئے ہیں کہ بھائی اس پہ کوئی دینی کام یا دنیاوی کام ایسا کیا جائے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ مولانا شفیع محمد نظامانی کا اخلاص سے لگایا ہوا یہ بیج آج ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ اب یہاں کے ہر راستے پر فلاح کی طرف بڑھتے قدموں کی چاپ محسوس ہوتی ہے، فضاؤں میں کلام اللہ کی گونج سنائی دیتی ہے اور ماحول میں ہر طرف علم کی پیاس نظر آتی ہے، چاہے وہ دینی علوم ہو یا جدید علوم۔ یہی اس ادارے کی خاص بات ہے، یعنی قدیم اور جدید علوم پر برابر توجہ، برابر اہمیت۔ جامعۃ العلوم الاسلامی منصورہ موجودہ نظام تعلیم سے ہٹ کر ایک نیا تعلیمی تجربہ ہے، جس میں علوم دینیہ کے ساتھ علوم جدیدہ کو ملا کر ایک نیا نصاب تعلیم وضع کیا گیا ہے۔ اس نصاب سے ایسے افراد تیار کرنا مقصود ہیں جو موجودہ مادیت کے دور میں مادیت کی اچھائیوں اور برائیوں کو سمجھتے ہوئے جدید علوم حاصل کریں اور پھر قرآن و سنت کی روشنی میں سمت کی رہنمائی کریں اور فریضہ اقامت دین ادا کریں۔ قدیم اور جدید علوم پر برابر کی توجہ کے باعث ہی یہاں کے طلباء معاشرے کے کسی بھی طبقے میں اور زندگی کے کسی بھی شعبے میں اقامت دین کا کردار پراعتماد انداز میں ادا کر سکتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر حمید اللہ بھٹو ہے اور میں جامعہ منصورہ کا سابق طالب علم ہوں اور اس وقت میں سندھ یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد میں 9 سال کریڈٹ کارڈ پٹارو میں رہا، وہاں سروسز دیں۔ اس کے بعد سندھ یونیورسٹی میں آیا، وہاں پر مجھے ایک علیحدہ سے ذمہ داری دی گئی اکیڈمک کوآرڈینیٹر کے طور پر، وہ میں نے سر انجام دی۔ اور اس کے علاوہ میں پی ایچ ڈی کرنے گیا تو کہیں بھی مجھے یہ محسوس نہیں ہوا کہ اس جامعہ نے میری تربیت میں یا میرے تعلیمی جو کیریئر ہے اس میں کوئی کمی چھوڑی ہو۔ الحمدللہ جہاں بھی گیا تو مدرسے کی تعلیم اور اس جامعہ کی جو تربیت ہے وہ مجھے بڑے کام آئی ہے۔ جامعہ منصورہ کی اسی امتیازی خوبی کے باعث یہاں کے طلباء موتیوں کی طرح پورے معاشرے میں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جامعہ منصورہ نے بہت ڈائیورسیفائیڈ کام کیا اپنی سوسائٹی کے لیے۔ ایک طرف یہاں سے بہت صاحب علم علماء کرام پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے مدارس بنائے ہیں اور امت مسلمہ کو یکجا کرنے، انہیں ایک پلیٹ فارم پر لانے کی جدوجہد پورے ملک میں مختلف جگہوں پر ہو رہی ہے۔ سیم ٹائم پر اسی جامعہ سے بہت ٹاپ بیوروکریسی کے لوگ پیدا ہوئے ہیں، یعنی اس وقت بھی پاکستان کے 2 پروونسز میں گریڈ 20 کے 2 ڈپٹی سیکریٹریز جامعہ منصورہ کے طالب علم رہے ہیں، ایڈیشنل جج، ڈسٹرکٹ اٹارنیز، حتیٰ کہ لندن میں ایک بار ایٹ لا فرم ہے جسے منصورہ کے ایکس اسٹوڈنٹس چلا رہے ہیں، لائرز ہیں۔ پولیٹیکل لیڈرشپ فراہم کی ہے جامعہ منصورہ نے۔ میڈیا میں یعنی جامعہ منصورہ کے دورہ حدیث کیے ہوئے ایک طالب علم نے فرانس سے کارا فیسٹیول میں بیسٹ ڈاکومنٹری ایوارڈ لیا، وہ جیو کی ڈاکومنٹریز کے ہیڈ رہے، لیکن زندگی کے سارے شعبوں میں لیڈنگ رول کے اندر، بہت اچھے رول کے اندر، سوسائٹی کو ایک پازیٹیو کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے اگر آپ کو طلبہ ملیں گے تو ہزاروں کی تعداد میں اسی جامعہ سے پڑھے ہوئے پچھلے برسوں اور دہائیوں کے دوران یہاں سے سیکھ کر گئے ہوئے نوجوان ہیں، لوگ ہیں، اور وہ سوسائٹی کو میں اپنے حصے کا رول پلے کر رہے ہیں۔ طلباء کو معاشرے کی مختلف سطحوں پر
ایسے ہماگیر اور ہماجہت کردار ادا کرنے ہوں تو ان میں لیڈرشپ کے اوصاف پیدا کرنے کا مؤثر فریم ورک بھی ضروری ہے۔ دینی طبقے کو کوئی بڑا کردار ادا کرنا ہو تو یہ سب تیاری لازمی ہے، اور جامعہ منصورہ میں اس تیاری کا مرحلہ وار انتظام موجود ہے۔ یہاں پہلے مطالعے کے ذریعے خیالات کو پروان چڑھایا جاتا ہے، پھر طلباء کو ان خیالات کے اظہار کا موقع بھی فراہم کیا جاتا ہے، اور اچھی کاوشوں کو پیار سے سراہا بھی جاتا ہے تاکہ یہ طلباء معاشرے کی قیادت کا علم اٹھانے کے قابل بھی ہو سکیں اور سچ کا کھل کر اظہار کرنے کی جرت بھی پیدا کر سکیں۔ یہ جذبہ حریت طلباء کو یوں ہی نہیں مل جاتا، یہ قائدانہ اسپرٹ کھیلوں کے بغیر بھی ادھوری رہتی ہے۔ ماحول کا شعور سیکھنا بھی اس میں نکھار کے لیے ضروری ہے، اور ماحولیات سے آگاہی کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ وہاں تقریباً ابھی رہائشی طور پر صرف 500 طلباء ہیں، لیکن جو وہاں مجموعی طور پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس ادارے سے ابھی وہ 1200 کے قریب طلباء ہیں، جو جس میں سے 500 طلباء ایسے کہ جو رہائشی ہوتے ہیں، جن کا کھانے کا، جن کا تعلیم کا اور جن کے نصاب کو مکمل کروانے کی ساری ذمہ داری ادارے کے ذمہ ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ 1200 کے علاوہ اور 1200 طلباء ایسے ہیں کہ جو اطراف کی مساجد سے جن کا تعلق ہوتا ہے، جو تقریباً 40 کے قریب مساجد ہیں، کہ جہاں اسی ادارے کے جو طالب علم ہیں وہ استاد کی حیثیت سے وہاں ان کو دینی تعلیم دینے کے لیے وہاں روزانہ کی بنیاد پر جا رہے ہوتے ہیں۔ عام زندگی کے معاملات کا فہم بھی لیڈرشپ کا لازمی جز ہے، اس لیے یہاں کے طلباء کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ایکٹیویٹیز کے ذریعے زندگی کے ان تمام عملی پہلوؤں کا شعور فراہم کیا جاتا ہے، پھر ذمہ داریاں دے کر اس شعور کو پرکھا جاتا ہے۔ ہمارا پورا نظام موجود ہے، جیسے صفائی کا نظام، ڈائننگ ہال کا نظام، سلاد کا نظام اور بقایا بجلی کا نظام، تو تمام کے ناظمین ذمہ داران الگ الگ سے بنائے گئے ہیں، اور ان کی نگرانی میں کرتا ہوں اور میری نگرانی ہمارے استاد جی کرتے ہیں۔ تو یہ پورا نظام ہم مینٹین کرتے ہیں۔ ہمارا ایک ٹیم ورک ہے کہ جس کے تحت ہم ساتھ مل کر یہ سارا کام کرتے ہیں، اور دن کے آخر میں ہم اس کا پورا رپورٹ لیتے ہیں کہ کہاں کوتاہی رہ گئی، کہاں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، یہ ساری چیزیں ہم دن کے آخر میں دیکھتے ہیں، اور پھر ہم اپنے اگلا دن ایک نئے امنگوں کے ساتھ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یوں ہر نیا دن اساتذہ کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کے باعث بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے، جس کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی میٹنگز بھی کی جاتی ہیں۔ اسی ہر آن تربیت، ہر قدم رہنمائی کی بدولت جامعہ منصورہ کے طلباء میں لیڈرشپ کا اعتماد جھلکنے لگتا ہے۔ ان کی پوری شخصیت اسی ذمہ داری کے سانچے میں ڈھلتی چلی جاتی ہے، اور اس دوران اساتذہ ان کو ہر اعتبار سے جانچتے پرکھتے رہتے ہیں۔ یوں رفتہ رفتہ جامعہ منصورہ کے طلباء ذمہ داریوں کو بڑھ کر قبول کرنا اور نظم و ضبط کے ساتھ آگے بڑھنا سیکھ لیتے ہیں۔ وہ معاشرے کی قیادت کے لیے عزم و ہمت سے لیس ہوتے ہیں۔ جامعہ منصورہ کا ویژن ہے کہ معاشرے کو درپیش دینی چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے اسی نظم و ضبط کی ایسی ہی لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ اس دور کے چیلنجز کا سامنا ایسے ہی کیا جا سکتا ہے، آج کی رکاوٹیں ایسے ہی عبور کی جا سکتی ہیں۔ اس لیے جامعہ منصورہ کراچی مرکز کو بھی اب انہی خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے، لیکن اتنا بڑا ویژن بڑے وسائل بھی چاہتا ہے۔ اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہم سب کے تعاون کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں دینی طبقے کو لیڈرشپ فراہم کرنے کا یہ سفر اسی طرح آگے بڑھے گا۔